جب ایران اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے اور اس کے اتحادی گروہ بھی پورے خطے میں اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل اثرات کے نتیجے میں دنیا میں تیل کی فراہمی میں تقریباً 17% تک کمی کا امکان اب ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا تو وہ MOU نہیں ہوگا، ایک نیا MOU یا نیا معاہدہ طے پائے گا۔ پورا خطہ ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں ایک چھوٹی سی بھی بے احتیاطی پوری دنیا کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ آبِ ہرمز اور باب المندب اب تیل کی سپلائی کے لیے بند ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے اور ساتھ ہی میری معذرت قبول کیجیے غیر حاضر رہنے کی۔ طبیعت خراب رہی، گلا بند رہا، جس لیے بات چیت نہیں ہو سکی۔ آج کچھ حالت بہتر ہوئی ہے، حاضر ہو رہا ہوں دوبارہ۔ بہرحال خطے میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اب پورے خطے کی صورتحال پر اگر غور کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مغربی ایشیا میں تناؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر جنگ کی آگ اب ایک نئے مقام سے دوسرے مقام تک پھیل رہی ہے بڑی تیزی سے، خلیج فارس اور آبِ ہرمز پر جہاں پہلے ہی دباؤ بڑھ چکا تھا، اب بحر احمر کے راستے اور آبنائے باب المندب پر بھی نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ایران اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے اور اس کے اتحادی گروہ بھی پورے خطے میں اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران اب امریکہ کو ترکی بترکی، جو جنگ کی حالت تیز ہو رہی ہے، جو اس طرح امریکہ حملے کر رہا ہے، اسی کے ترکی بترکی ایران بھی اب جواب دے رہا ہے۔ یعنی ایسکیلیشن لیڈر کے ٹریپ میں ابھی امریکہ پھنس چکا ہوا ہے۔ تو تازہ اطلاعات کے مطابق یمن کے انصار اللہ گروہ، جنہیں میڈیا میں ہوتھی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے پیر کے روز سعودی عرب کے خلاف فوری طور پر نیول بلاکیڈ یعنی سمندری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ فوری طور پر قابل عمل اور نافذ العمل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کی تیل کی اشیاء میں سپلائیز بند کر دی گئی ہے۔ اب یہ باب المندب سے گزر کر ایشیا کے مارکیٹ میں نہیں جائیں گی۔ انصار اللہ کے فوجی ترجمان نے ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ یہ پابندی آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سعودی عرب کی طرف سے یمن کے عوام پر تقریباً 12 سال سے جاری ناانصافی اور ظالمانہ ناکہ بندی کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ سعودی حکومت یمن کے وسائل لوٹ رہی ہے اور اس کی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر خشکی، سمندر اور ہوا کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی نہ صرف نیول بلاکیڈ رہا ہے یمن پر، بلکہ ایئر بلاکیڈ بھی ہے اور لینڈ بلاکیڈ بھی ہے۔ یعنی کسی بھی راستے سے کوئی بھی سامان یمن تک نہیں پہنچ رہا تھا ان گزشتہ 12 سالوں سے۔ تو اب یمن نے طے کیا ہے کہ اگر یمن کا بلاکیڈ رکھا جاتا ہے تو پھر سعودی عرب کا بھی بلاکیڈ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے انصار اللہ نے سعودی عرب پر میزائل بھی داغے تھے، جس کی وجہ ان کا کہنا تھا کہ سعودی فوجوں نے ان کے زیر کنٹرول ایک ہوائی اڈے پر بمباری کی تھی، اور یہ سعودی عرب نے بمباری اس وقت کی تھی جب یمن کا ایک وفد جو ایران گیا ہوا تھا سید علی خامنئی کے جنازے میں شرکت کے لیے، جب وہ واپس ایک ایران ایئر کے ذریعے آ رہا تھا اور صنعاء ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کی، تو اس وقت سعودی بامبرز نے آ کے بمباری کرنے کی کوشش کی تھی اور اس جہاز کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ نتیجتاً یہ جہاز صنعاء ایئرپورٹ پہ اترنے کے بجائے الحدیدہ ایئرپورٹ پر جا کے اترا تھا۔ یمن اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو 12-14 سال سے جو لڑائی چل رہی ہے، اس میں یہ حملے مارچ 2022 سے ایک غیر رسمی جنگ بندی کے بعد یعنی جو ہیں وہ اب پھر ایک شروع ہوئے ہیں، جو اس گروہ نے یعنی انصار اللہ نے سعودی عرب پر کیے ہیں۔ اب یہ نئی ناکہ بندی امریکہ کی ایران کے خلاف جاری جنگ میں ایک نئے محاذ کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ یعنی یہ صرف سعودی عرب کی بلاکیڈ نہیں ہے کہ اس کے تیل کے جہاز یا دوسرے بحری جہاز نہیں گزر سکیں گے، یہ دراصل ایک امریکہ پر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس سے عالمی توانائی کی جو فراہمی ہے اور تجارت کو جو خطرہ ہے
وہ خلیج فارس سے بھی اب باہر پھیل گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے انصار اللہ کو یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ اگر امریکہ ایران کے طاقت کے مراکز پر حملے جاری رکھے تو وہ بحر احمر کے داخلی راستے یعنی آبِ باب المندب کو بھی بند کر دیں۔ اب تک اس بارے میں سعودی عرب کی طرف سے کوئی فوری جواب سامنے نہیں آیا ہے، یعنی جب سے انصار اللہ نے یہ بند کرنے کا اعلان کیا ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا تھوڑی دیر بعد آ جائے، جس کو میں فی الحال اس کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبِ ہرمز کی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ آبِ باب المندب میں بھی اب آمد و رفت جہازوں کی بند ہو رہی ہے، اور اس راستے سے آنے والی سپلائیز اب نہایت محدود ہو چکی ہیں۔ دنیا کے ان دو سب سے اہم سمندری راستوں کی رکاوٹ کا عالمی معیشت، تجارت اور آئل مارکیٹس پر گہرا اور دور رس اثرات پڑ رہا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں 3 قسطوں پر مشتمل پورا ایک تجزیہ دیا تھا کہ جب یہ دونوں راستے بند ہوں گے تو کیا ہوگا۔ آج باب المندب کے بند ہونے کا اعلان ہو گیا ہے، اور یہ بندش جو ہے یہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ تو بین الاقوامی توانائی ایجنسی اور امریکی توانائی کے جو معلوماتی ادارے ہیں ان کے ڈیٹا کے مطابق عام حالات میں، یعنی جب یہ جنگیں نہیں ہوتی تھیں، تو آبِ ہرمز سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اور قدرتی گیس کی مصنوعات گزرتی تھی روزانہ، جو دنیا بھر میں سمندری راستے سے ہونے والی جو سپلائیز ہیں، تیل کی سپلائیز ہیں، ان کا تقریباً 30 سے 35% اور دنیا کی کل تیل کی کنزمپشن کا تقریباً 20% ہے۔ اس طرح آبِ باب المندب سے روزانہ تقریباً اوسطاً 6 سے 6.5 ملین بیرل تیل اور اس سے متعلقہ اشیاء کی سپلائیز بھی ہوتی ہیں، جس پہ بہت سارا سامان بھی جاتا ہے دنیا کو، جو کہ عالمی سمندری تیل کی سپلائیز کا تقریباً 6 سے 7% اور کل عالمی تجارت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ دونوں راستے ایک ساتھ متاثر ہونے سے عالمی تجارت پر تیل کی سپلائیز میں جو کمی واقع ہوئی ہے، ماہرین کے اندازوں کے مطابق خلیج فارس کی صورتحال سے پہلے ہی فراہمی میں تقریباً 10% کمی آ چکی تھی، اور باب المندب کی رکاوٹ سے مزید 6 سے 7% کمی شامل ہو گئی ہے۔ اس طرح کل اثرات کے نتیجے میں دنیا میں تیل کی فراہمی میں تقریباً 17% تک کمی کا امکان اب ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں برنٹ کروڈ تیل کی قیمت میں ایک دم سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ 20 جولائی 2026 کو 90.70 سے 90.90 تک ڈالر فی بیرل پہنچ گئی ہے، جو کہ کشیدگی میں مزید اضافے یا راستوں کی مکمل بندش کی صورت میں اس کے 95 سے 100 یا اس سے بھی آگے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تیل اور دیگر تجارتی سامان کے بڑے راستے رک جانے سے بحری جہازوں کو افریقہ کے جنوبی کنارے سے گزرنا پڑ رہا ہے، یعنی جو بحیرہ روم سے آتے تھے بحری جہاز، جو پھر بحر احمر سے گزرتے ہوئے باب المندب سے گزرتے ہوئے بحر ہند میں پہنچتے تھے، اب ان کو اپنا پورا رستہ جو ہے وہ بحر روم سے جبرالٹر سے بحر اوقیانوس سے ہوتے ہوئے افریقہ سے نیچے ہوتے ہوئے پھر وہ بحر ہند میں آ رہے ہیں۔ اس لمبے رستے کی وجہ سے ان کے سفر کا جو وقت ہے وہ اوسطاً 10 سے 14 دن بڑھ جائے گا، اور ایک بڑے کنٹینر جہاز کی سفر کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اقوام متحدہ کی تجارتی اور ترقی کی جو تنظیم ہے، اس کے مطابق عالمی تجارت کی شرح نمو جو 2025 میں 4.7% تھی، اب اس کے 2026 میں 1.5 سے 2.5% تک رہ جانے کا امکان ہے، یعنی 2% شرح نمو گروتھ ریٹ GDP دنیا کی وہ کم ہونے جا رہی ہے۔ خوراک، کھاد، قدرتی گیس اور صنعتی سامان کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے، جس سے قیمتوں میں اضافے اور معاشی دباؤ میں مزید شدت کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہی بنیادی وجوہات کی بنا پر جنہیں ڈراپ سائٹ کے جیریمی اسکاہل جو ہے انہوں نے 3 M's یعنی مارکیٹس، امریکی مڈ ٹرم انتخابات اور امریکہ کے ختم ہونے والے میونیشن یعنی فوجی ہتھیاروں کا ذخیرہ جو کم ہو رہا ہے ان کو قرار دیا، یعنی 3 M's جو ہیں، یہ 3 M's کے کرائسس شروع ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو پہلے بھی ایران کے ساتھ معاہدے کی طرف راغب ہونا پڑا تھا، یہ جیریمی اسکاہل کہہ رہے ہیں، اور اب وہی قوتیں انہیں ایک بار پھر اسی معاہدے کی
غیر منظم اور ترمیم شدہ شکل کی طرف واپس لانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ یعنی اب اگر کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا تو وہ MOU نہیں ہوگا، ایک نیا MOU یا نیا معاہدہ طے پائے گا جس میں ایران کی شرائط پہلے کے MOU سے زیادہ سخت اور بہتر ہوں گی۔ تو یہ تجزیہ فلپ گورڈن کا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ میں ان کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی کیملا ہیرس، اس کے قومی سلامتی کے مشیر رہ چکے ہیں، اور اسے قبل اوباما کے دور میں مشرق وسطیٰ، خلیج فارس اور یورپی امور سے متعلق اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ وہ بین الاقوامی تعلقات کے معروف ادارے کونسل آن فارن ریلیشنز میں بھی امریکی خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں اور خطے کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ کونسل آن فارن ریلیشنز ایک دائیں بازو کا تھنک ٹینک ہے۔ تو یہ گورڈن جو ہے یہ خبردار کرتے ہیں کہ آبر ہرمز کی دوبارہ مکمل بندش پہلے ہی کمزور ہو چکی عالمی معیشت کو مزید شدید دھچکا پہنچا سکتی ہے، اور اگر سرمایہ کاروں کو یقین ہو جائے کہ ٹرمپ اب کشیدگی بڑھانے سے باز نہیں آئیں گے تو مارکیٹس میں بڑی ہنگامہ آرائی اور اتار چڑھاؤ کا خدشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارے میں قطعی طور پر نہیں جانتے کہ امریکہ کے پاس کتنا میونیشن یعنی کتنا فوجی اسلحہ یا بارود جو ہے وہ باقی بچا ہے، لیکن جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق صورتحال ممکنہ طور پر بہت سنگین ہے۔ تو ایک معروف امریکی تحقیقی ادارے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تازہ تجزیے کے مطابق پہلے 40 دن کی کارروائیوں میں امریکہ نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوما ہاک میزائلوں کا تقریباً 1/3 اور پیٹریٹ اور تھار جیسے اہم دفاعی یعنی انٹرسیپٹرز کا جو ہے وہ نصف سے زیادہ ذخیرہ استعمال کر ڈالا ہے، اور ان کے ذخیرے کی مکمل بحالی میں عام طور پر 3 سے 4 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ تو گورڈن کا مزید کہنا ہے کہ پہلے 40 دن کی جنگ کے بعد سے اب تک ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے جس سے یہ توقع کی جا سکے کہ مزید کشیدگی بڑھانے سے اب کوئی بہتر نتیجہ نکل سکے گا، بلکہ وسائل کی کمی اور معاشی دباؤ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو ایسے میں امریکہ کے پاس طویل عرصے تک جاری رکھنے والی اس جنگ کو جاری رکھنے کی نہ تو مناسب صلاحیت نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کے معاشی اور سیاسی اخراجات اٹھانے کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات اور معاہدے کی راہ ہی سب سے زیادہ قابل عمل حل نظر آتی ہے، یہ فلپ گورڈن کا کہنا ہے۔ تو اس درمیان ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی سپاہی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے جاری خلاف ورزیوں کے جواب میں خطے میں امریکی اہداف پر بھرپور اور تباہ کن جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیر کو جاری کردہ اپنے لگاتار بیانات میں گارڈ کور نے آپریشن نصر 2 کے 21ویں اور 22ویں جو ویوز ہیں یا مرحلے جو ان کی تفصیلات بتائی ہیں۔ 21ویں لہر میں اردن کے علاقے ازرق میں امریکی فوجی اہلکاروں کے قیام کے لیے استعمال ہونے والے بیس بینکرز کو تباہ کر دیا ہے، اور اس عمل میں درجنوں امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، یہ ایران کا کہنا ہے۔ گارڈ کور نے اس کامیابی پر اردن کے عوام اور عوام کی مسلح افواج کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جن کی فراہم کردہ معلومات کی بدولت یہ کارروائی ممکن ہو سکی ہے۔ یعنی اب اردن کی فوج اور اردن کے عوام جو ہیں وہ ایران کو امریکہ کے اڈوں کے بارے میں خفیہ معلومات سپلائی کر رہے ہیں۔ اسی مرحلے میں ایران کی ایروسپیس فورس کے میزائلوں نے عقبہ ہوائی اڈے پر موجود امریکی C-17 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیاروں اور PA کمانڈ اینڈ کنٹرول طیاروں کو بھی نشانہ بنایا، جس سے کئی طیاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے عقبہ کہاں پہ ہے، گلف آف عقبہ، وہاں پر جہاں پہ اسرائیل کی ایلات کی بندرگاہ ہے۔ یہ اردن کے بالکل مغربی جنوبی کنارے پر موجود ہے، جہاں پہ بحر احمر کا بھی ایک سمندر کا حصہ جسے گلف آف عقبہ یا خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، وہاں یہ جاتا ہے۔ تو اتنی دور تک ایران نے مارے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایئرپورٹ اردن میں نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا زمین کہلاتی ہے اس کی ٹیریٹری، لیکن اردن ساتھ ہی ہے اس کے۔ تو امریکہ اس کو اردن یا سعودی عرب کا نہیں سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان کا جہاں دل چاہتا ہے اپنی اسٹریٹجک نیڈز کے مطابق وہ اڈے بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جا کے ایران نے میزائل مارے ہیں، اور ان کے ٹرانسپورٹ اور ان کے جو سرویلنس کے طیارے ہیں ان کو وہاں پہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس کے بعد جاری کردہ ایک اور بیان جو سپاہی پاسداران کا ہے، اس میں آپریشن نصر 2 کے 22ویں مرحلے کا یعنی ویو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کویت کے علیہ السلام فضائی اڈے پر
متعدد امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈرون حملوں سے وہاں ایک ابتدائی وارننگ ریڈار مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ ہوائی جہازوں سے متعلق سامان جو ہے اسپیئر پارٹس کا ہینگر اور جو MQ-9 ڈرون کے جو کہہ لیں کہ ہینگرز ہیں ان پر بھی حملے ہوئے، جس سے کئی ڈرونز آگ میں بھڑک اٹھے۔ گارڈ کور نے یعنی سپاہی پاسداران نے اپنے بیان میں اردن اور کویت کے عوام سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ ان ممالک کی سرزمین کو خطے کے عوام کے خلاف خون ریزی اور تباہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے عوام سے اپیل کی کہ وہ امریکہ کے مظالم کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں اور اسے اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ روکیں امریکہ کو اگر وہ آپ کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ اردن کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی فرض کو پورا کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کی راہ میں مدد فراہم کی ہے، جبکہ کویت کے عوام سے کہا ہے کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں انہی اڈوں کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جن میں ایک حملے میں جنوبی ایران میں ایک اسکول پر بمباری سے 168 بچیاں شہید ہوئی تھیں۔ انہوں نے کویت کے عوام سے توقع کی کہ وہ اپنے اللہ کا جو فرض ان پر ہے اس کو پہچانیں اور اپنی سرزمین کو مسلمانوں کے قتل اور جارحیت کا ذریعہ بننے سے روکیں۔ یہ جوابی کارروائیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب امریکہ نے 7 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کرنے اور مئی کے مہینے میں معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود ایران کی خلاف ورزیاں جاری کی تھیں۔ جو اسلام آباد میں MOU طے ہوا تھا، اس MOU کی خلاف ورزیاں پھر انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی ہوئی امریکہ نے۔ اس درمیان عراق میں اسلامی مزاحمت نے بھی اعلان کیا کہ اگر امریکہ ایران پر اپنے حملوں میں اضافہ کرتا ہے تو وہ پورے مغربی ایشیا میں امریکہ کے تمام فوجی اڈوں اور تمام تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ اتوار کی رات جاری کردہ اپنے بیان میں اس گروپ نے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اگر واشنگٹن ایران کے خلاف جارحیت بڑھاتا ہے تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ عراق اور خطے میں کسی بھی امریکی مفاد کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ سول اہداف اور سول انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، جس سے درجنوں بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ایران کے۔ بتایا گیا کہ یہ ساری صورتحال اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ نے پاکستان کی کوششوں سے طے پانے والے 17 جون کے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے ہرمز میں ان لافل قسم کی جو ہے بحری شپنگ جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ایرانی بحریہ نے روک لیا تھا۔ MOU کے مطابق ایران کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے ہرمز سے وہ ٹریفک کا انتظام کرے گا، آمد و رفت کا صفائی کرے گا، اس کی مینجمنٹ کرے گا، لیکن امریکہ نے اسی دوران اپنا ایک خفیہ رستہ بنا کر آپ نے ہرمز میں جو عمان کی سائڈ کا حصہ وہاں سے جہاز گزارنے کی کوشش کی، جن کو ایران نے حملہ کر کے روک دیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے پھر ایران پر حملے کیے ہیں اور تب سے یہ اب دونوں طرف سے ایسکیلیشن بڑھ رہی ہے۔ اتوار کو ہی ایران کے جو خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر ہیں میجر جنرل علی عبداللہی نے بھی خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مزید کسی بھی جارحیت کا جواب فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کے رہبر کے ساتھ وفاداری کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو گزشتہ 2 دور کی جارحیت سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا خطہ ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں ایک چھوٹی سی بھی بے احتیاطی پوری دنیا کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے، اور تجارت اور توانائی کی عالمی فراہمی کو جو نقصان پہنچنا شروع ہو چکا ہے، اس کی بحالی میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ آپ نے ہرمز اور باب المندب اب تیل کی سپلائی کے لیے بند ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔